بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں اظہر منیر ہوں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو اور بیوروکریسی کو سمجھنا چاہیے کہ ریاست کا کردار ایک ماں کی طرح ہوتا ہے۔ ریاست کی طاقت عوام کو دبانے یا غیر ضروری طور پر پابند کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ طاقت عوامی مفادات استعمال کر کے عوام کو آسانیاں اور آزادیاں دینے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک ریاست بنیادی طور پر 3 فرائض کے لیے وجود میں آتی ہے۔ پہلا فرض ریاست کا یہ ہے کہ ریاست کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اور ریاست کے باشندگان کے تحفظ کے لیے ریاست کو بیرونی خطرات سے محفوظ کر کے، یعنی کہ ریاست کے جغرافیائی، سرحدی اور بیرونی حملہ آوروں سے تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ریاست مختلف قسم کے اقدامات کرتی ہے، فوج بناتی ہے، پالتی ہے، دوسرے ممالکوں کے ساتھ اپنے تحفظ کے لیے حوالے سے سفارتی تعلقات بناتی ہے، معاہدے کرتی ہے اور گروہ بندی کا حصہ بنتی ہے۔ دوسری اہم ذمہ داری ریاست کے اندر امن و امان کا قیام کرنا ہوتا ہے۔ طاقت اور شرپسندوں کے مقابلے میں کمزور اور لاچاروں کو تحفظ دینا یہ ریاست کا ذمہ ہوتا ہے، اور قانون و آئین کا نفاذ کر کے بلا تفریق انصاف فراہم کرنا بھی ریاست کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یعنی اندرونی طور پر ریاست میں امن و امان قائم کرنا اور بدامنی، افراتفری اور بغاوتوں کو ختم کرنا۔ اس کے لیے ریاست عدلیہ، پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے بناتی ہے، تشکیل دیتی ہے اور ان سے کام لیتی ہے۔ پہلے 2 فرض کے بعد تیسری ذمہ داری فلاحی اور جمہوری ریاست کا قیام ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جمہوری نظام ہے جو وہ سب سے بڑا، جو اس میں سب سے بڑا اور یقینی چیز جو ہوتی ہے وہ جمہوریت ہوتی ہے۔ اگر جمہوریت ہو تو ملک میں جو ہوتی ہے امن و امان کی صورتحال برقرار رہتی ہے۔ یعنی عوامی مفادات کے لیے تمام ایسے اقدامات اور قانون سازی کرنا جس کے ذریعے ریاست کے شہریوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں۔ مثلا شہریوں کی صحت، تعلیم، کاروبار، روزگار، روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ کے لیے کام کرنا تاکہ ریاست کے شہری بہتر طور پر زندگی گزار سکیں۔ اس کے لیے ریاست وقتاً فوقتاً عوامی دوست پالیسیاں جو ہے وہ اس کا اجرا کرتی ہے اور نئے رونما ہونے والے حالات کے مطابق قانون سازی کرتی ہے۔ ان تمام پالیسیوں اور قانون کے نفاذ کے لیے حکمران، بیوروکریسی اور دوسرے ریاستی ادارے کام کرتے ہیں تاکہ ان کے ثمرات جو ہے وہ عوام تک حقیقی معنوں میں پہنچ سکیں۔ لیکن ریاست کے پاس جو طاقت ان 3 کاموں کے لیے موجود ہے، اس صورتحال میں عوام کے تحفظ کے لیے چیک اینڈ بیلنس اور احتساب جواب دہی کا نظام بنایا جاتا ہے تاکہ ریاستی جبر، لاپرواہی، غفلت، بے حسی، تاخیر، عدم دلچسپی، غیر ذمہ داری اور دوسری نااہلیوں سے عوام کو تحفظ مل جائے۔ اس لیے قانون و آئین کے ذریعے اختیارات کو تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک جگہ تمام اختیارات کے ہونے سے احتساب کا عمل ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ادارے کو دوسرے ادارے کے سامنے جواب دہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے لیے آئین ادارے کے اختیارات کی تشریح اور حدود کا تعین کرنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر عوامی مفادات کے لیے کام کریں، نہ کہ ریاستی طاقت کا غلط استعمال کریں۔ یہی ایک حل ہے کہ ریاستی طاقت کے غلط اور عوامی مفادات کے خلاف استعمال کو روکا جا سکے۔ یعنی ایک طرف اختیارات کو مختلف اداروں میں تقسیم کیا جائے اور دوسری طرف جواب دہی اور احتساب کے عمل وجود میں آئے۔ اگرچہ یہی اصول پاکستان میں بھی رائج ہے اور سپریشن آف پاور کے ذریعے اداروں میں اختیارات کی تقسیم کی گئی ہے، جو کہ بنیادی طور پر 3 ہے: انتظامیہ اور عدلیہ۔ لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ان اختیارات کی تقسیم کے بعد بھی حالات بہتر نہیں ہو سکے۔ حکمران اور بیوروکریسی عوام دوست نہیں، بلکہ ریاستی طاقت، انتظامی عہدیداروں اور اداروں کے اختیارات کو عوام کے خلاف دانستہ یا غیر دانستہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عوام کو ستانے اور دبانے اور بے جا تنگ کرنے کے لیے، رلانے کے لیے یہ سلسلے جاری ہیں اور جاری تھے اور جاری ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ریاست کے عوام کو اب بڑے خطرات خود ریاست کی طاقت سے ہی ہیں۔ یہ وہی طاقت ہے جو عوام نے خود
ریاستی اداروں کو منتقل کی ہوئی ہے۔ دیکھیں اب ملک اس طرح چلانا جو ہے وہ بالکل ناممکن ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں جو ملکی حالات ہیں اس وقت وہ بالکل جو ہے وہ معنی خیز ہو چکے ہیں، ہر طرف بے چینی ہے، ہر طرف جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں کیا اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ چاہیے تو ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر صرف پاکستان کی خاطر اکٹھا ہو کر مل بیٹھ کر ان معاملات کو سورٹ آؤٹ کرنا چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں جو غریب عوام ہے ان کو کچھ سکھ کا سانس مل سکے، اور عوام جو ہے وہ اس وقت جو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے ان کو جو ہے وہ انصاف ملے، اور وہ ان کا بھی کوئی سانس جو ان کو بھی انصاف ملے اور وہ بھی جو ہے وہ سکون کا سانس لے سکیں، تاکہ غریب عوام جو ہے وہ اس جو عدل نظام ہے اس کے اوپر ان کا اعتماد اور خود اعتمادی بڑھے۔ یہ ایک پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو نظام ہے وہ ماں کی طرح، کہتے ہیں نا کہ ماں ریاست کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس وقت پر ریاست جو عوام ہے اس کے ساتھ ماؤں جیسا تو سلوک نہیں کیا جا رہا، بہرحال ستیلی ماؤں جیسا سلوک ضرور کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے اور ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اس وقت پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، کیا عوام کو ان مشکلات سے نکالا جا سکے گا۔ عوام ہر ادارے کی طرف دیکھ رہی ہے، عوام دن بہ دن بڑھتی ہوئی تشویش سے پریشان ہے، عوام چاہتی ہے کہ اس کا کوئی حل نکلے، اس کو جو ہے وہ کسی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ اب دیکھنے والی بات آگے یہ ہے کہ کیا اس نظام کو اسی طرح چلایا جائے گا، یا پھر اس میں کوئی تبدیلی کی جائے گی، یا پھر اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا، یا عوام کے لیے نرمی پیدا کی جائے گی، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ اور دیکھیں مہنگائی 16 ماہ پہلے جو تھی آج دیکھ لیں وہی مہنگائی ڈبل سے ٹرپل ہو چکی ہے۔ کیا اس میں ہر بار جو ہے وہ ٹیکسز وغیرہ لگا کر غریب عوام کا گلا گھوٹا جاتا ہے، مشکل فیصلے جو ہے صرف عوام کے لیے کیے جاتے ہیں۔